بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ ہم آج ایسی کہانی کی طرف مزے کی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ بہت مزے کی ہے۔ اس کو آپ ذرا غور سے سنو اور دیکھو اس میں کیا سبق ملا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ یہ ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتی جائے۔ ایرک کی اردو۔ یہ کیا ہے؟ ایرک کی اردو۔ اس کے خاص الفاظ: حامی بھرنا، بظاہر خطاطی، عبارت معلوماتی۔ اب یہ ایرک ہے کون؟ ایرک امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا ہے۔ امریکہ ایک شہر ہے اور ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس میں ایک لڑکا کا نام رہتا تھا ایرک، کہ اس کا نام تھا۔ اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک روز ایرک کی استانی نے کہا، ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلباء موجود ہیں۔ ہر طالب علم اپنی علاقائی زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ان کو شوق تو تھا پہلے ہی زبانیں سیکھنے کا۔ ان کی ٹیچر نے ان کو کہا کہ آپ لوگ سارے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، ہر علاقے کی اپنی اپنی ایک زبان ہے، تو آپ اس میں انگلش میں اس کا ترجمہ کر کے بچوں کو سنائیں۔ اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں تو ایرک کو دانیال کی کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی۔ جب اگلا دن ہوا تو انہوں نے بچوں نے جو کہانیاں تیار کر لائے تھے وہ کلاس میں سنائی، تو ایرک کو دانیال کا کہانی جو اس نے سنائی اس کو بڑی اچھی لگی، اور دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ پاکستانی تھے۔ اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ اس نے دانیال نے کون سی کہانی؟ چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی، جو اسے بڑی مزے کی لگی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئی، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا۔ جیسے ٹیچر کلاس سے باہر چلی گئی تو ایرک جو ہے وہ جلدی سے دانیال کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا، انگریزی زبان میں بولا، دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ یعنی اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس طرح کی کہانیاں اور ہیں؟ تو دانیال نے کہا، بالکل، میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، کیونکہ بڑے چھوٹے بچوں کے پاس یہ کہانیوں کی کتابیں اکثر بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو پڑھ کے بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی ہوئی، کیونکہ وہ پاکستان تھا، ہماری قومی زبان اردو، اس لیے ساری کہانیاں اس کی اردو زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ اب ایرک جو تھا وہ اس نے کہا کہ اب مجھے ایسے تو نہیں ہوگا جب تک میں اردو زبان نہیں سیکھوں گا، تو اس نے کہا کہ مجھے اردو زبان سکھاؤ گے؟ دانیال نے حامی بھر لی، دانیال نے اس کی بات مان لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے، یعنی اب یہ سب سے بچہ بیسک چیز جو ہم KG سے پڑھتے ہوئے ہیں کہ حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک کل تعداد ہماری 38 ہے، 38 ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ 38 لفظ الف سے لے کر یہ تک ہے۔ آپ اگر ان کو کاؤنٹ کرو گے گنو گے تو 38 بنے گا۔ تو ایرک گھبرا گیا، تو ایرک نے ایک دفعہ تو ڈر گیا کہ اتنے سارے لفظ، اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور جب اس نے پریشان ہو کے کہا کہ دیکھا تو دانیال بولا کہ اردو میں کچھ ایسے حرف ہیں جو کہ آوازیں ان کی ملتی جلتی ہیں، آوازیں مختلف ہیں لیکن وہ بظاہر ایک دوسرے کی طرح کے ہیں۔ مثلاً کاف اور کاف، یعنی کاف یہ دیکھو ڈنڈے والا کاف ہے اور یہ نقطے والا کاف ہے، دونوں ان کا تلفظ ایک ہی ہے۔ کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور کاف کی آواز، نقطے والے کاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اب یہ دیکھو بچے، یہ بھی کتنی اچھی نالج والی بات ہے کہ کاف جو ہے کتے والا کاف، یعنی کاف ڈنڈے والا جو ہے، اس کی آواز باریک ہوتی ہے اور نقطے والے کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ اور پھر اردو زبان میں ڑے بھی پایا جاتا ہے۔ ڑے ایک لفظ ہے، انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز ڑے جیسی ہو، یعنی انگلش میں اس کے جیسا کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کو توڑ جوڑ سیکھی، پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگ گیا۔
اور یہ جو ہم پچھلی کلاسز میں ہم سارا کچھ پڑھ کے آئے ہیں، دو حرفی یعنی دو حرفوں کو جوڑنا، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا، پھر ان کو جوڑنا، یہ آپ لوگوں نے بھی سیکھی ہے، یہ اس نے سیکھی اور آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگ گیا۔ اسے اردو حروف کی شکل بہت خوبصورت لگی، یعنی اردو حرف جو ہماری ہیں اسے اس کی شکل لکھنا بہت اچھا لگا۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یعنی اب اس نے اردو کے بارے میں اور اس کو معلومات میں اضافہ کیا کہ کہا کہ یہ اردو کا الفاظ بہت پیارے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی ہوتے ہیں اور اس میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں، ہمارے بہت سے وہ جو بہت زیادہ اس پہ محنت کر کے ماہر بن گئے ہیں، انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، ان کے اردو کے خوبصورت نمونے اس نے اس کو دکھایا۔ میرا چچا بھی خطاط ہے۔ اب خطاط کیا ہوتا ہے؟ اس کے چچا جو خطاطی کرتے ہیں، یعنی اس کو خوبصورت انداز میں لکھنے کو خطاط کہتے ہیں۔ میرے چچا خطاط، یعنی اس کے دانیال کے چچا خطاط ہیں، خطاطی وہ کرتے ہیں، وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس نے بتایا کہ خطاطی کرنے کے لیے الفاظ کو خوبصورت بنانے کے لیے ان میں رنگ بھی بھرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ اب اس نے کہا اگلے منڈے کو ہمارے گھر آ جانا، میں اپنے چچا سے آپ کو ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئی۔ اب پیر آیا، یعنی منڈے والے دن کو ایرک دانیال کے گھر پہنچ گیا۔ دانیال کی امی نے کیا کیا کہ اس کو دانیال کے چچا سے ملوا دیا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئی، یعنی جو کچھ انہوں نے تحریر کیا ہوا تھا اب پیارے انداز میں اسے بہت اچھی لگی۔ جب دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی بجائے کہانے استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا میرے پیچھے دوہراؤ۔ اب دانیال سے اس کی اردو کے بارے میں اس کی امی نے دانیال کی امی نے ایرک سے پوچھا کہ آپ کو کتنی اردو آ گئی، کتنے نئے لفظ سیکھے ہیں۔ اس نے بتایا کہ باقی تو صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی میں کھانے کو کہانے استعمال کر جاتا ہوں، یعنی اس میں دو چشمی ہے کی بجائے دوسری ہے استعمال کر لیتا ہوں۔ ایرک کی امی نے ایرک سے دانیال کی امی نے کہا میرے پیچھے دوہراؤ، یعنی جو جو میں پڑھوں میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ مجھے یہ کتنا مزے کا شعر ہے، اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، یعنی اس کو جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھو، اپنے ذہن نشین کرو اور پھر اس کو سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، یعنی اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور اس کو یاد کرنا بھی ایک سمجھ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، یعنی جو کوئی اس کو دھیان سے پڑھ کے بنا اس کو سمجھ سکے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے، یعنی میری عقل کے مطابق وہ نہ سمجھ ہے کہ اس کو اس کی بات کی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایرک نے جملہ دہرانے کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہوئی، کیونکہ یہ اس طرح کا لفظ ہے دیکھو بار بار اسی کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس سے اس کی ترتیب غلط ہو جاتی۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا اردو زبان میں بہت سے فقرے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اب اس میں پھر دانیال کی امی نے ہنستے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، اس طرح سے اردو میں فقرے ایسے ہو جاتے ہیں جس میں جب ہم جلدی بولتے ہیں تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو ہی جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ اب دانیال نے کیا کیا، اپنی دوسری کہانی کی کتابیں ادھر لے آیا۔ ایرک بولا اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تو بچوں یہ دیکھو کتنے مزے کی کہانی تھی، اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس شعر کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کے والے شعر کو آپ نے دہرانا ہے، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو مل کے اس کو شیئر کریں اور کھیلیں، اس کو سمجھیں اور دہرائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ آپ پزل
کی طرح کھیلیں تاکہ آپ کو شعر بھی یاد ہو جائے اور آپ کو سبق بھی یاد ہو جائے۔